بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج ہم لوگ کتاب اعلام السنہ المنشورہ للامام حافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ آج اس کتاب کا پہلا حلقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بحسن خوبی پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج پہلے اس کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر مؤلف پر اور کتاب پر کچھ باتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آج اس کتاب کا مقدمہ پڑھیں گے، تو پڑھیں شیخ، کتاب کا مقدمہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وروي عن معاوية رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي لفظ: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نأواهم. على من نأواهم، صحیح ہے، نأواهم إلى يوم القيامة. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، ورأس الطائفة الظاهرة على الحق هم علماء الأمة الذين حملوا أمانة العلم فعملوا به وعلموه الناس، وكشفوا عوار من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المولود في قرية السلام في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية في 24 من شهر رمضان عام 42 و300 هجري، والمتوفى في صبيحة يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة عام 77 300 ہجریا بمکہ المکرمہ. كان له ایک منٹ، آپ جس نسخے سے پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ایک کام کریں، آپ صفحہ نمبر 26 میں آئیے، صفحہ نمبر 26 سے پڑھیے، کیونکہ وہ جو مقدمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ مؤلف کا نہیں ہے، وہ جو حاشیہ نگار ہیں یا جنہوں نے کچھ تحقیق کی ہے اس کتاب کی، ان کا ہے وہ۔ تو یہ تو حمد صلاۃ تو ہم لوگوں کو پڑھنا ہی تھا۔ اس کے بعد آپ بالکل یہاں پر آ جائیے، اما بعد فہذا مختصر جلیل۔ اگر آپ پی ڈی ایف کے نسخے سے پڑھ رہے ہیں تو 26 نمبر صفحے میں آئیے۔ پی ڈی ایف سے پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، 26 نمبر صفحے میں دیکھیے۔ ٹھیک ہے، اما بعد فہذا مختصر جلیل نافع سے متعلق
جو حمد و صلات اور آیات تقوی سب وصیت تقوی ہو گئی وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے سنیے اما بعد فهذا مختصر جلیل نافع. یہاں سے یہ مؤلف کا مقدمہ ہے. جی پڑھیں. أما بعد فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج المستبين. جی منهج الحق. جی شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. جی وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. ضابطه وحده. بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق واتضح فيما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وإليه المرجع والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ہم لوگ کتاب اعلام السنت المنشورہ اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کا موضوع جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ عقیدہ ہے. یہ کتاب عقیدے پر بات کر رہی ہے اور قبل اس کے کہ اس کے مقدمے کی طرف آتے ہیں پہلے اس کتاب کے نام کی طرف ہم لوگ ایک نظر ڈال لیں. کتاب کا نام ہے اعلام السنت المنشورہ. اعلام کہتے ہیں اصل میں علم کی جمع ہے اعلام. علم کی جمع اعلام پرچم کو کہتے ہیں، فلیگ، جھنڈا. سنہ تو معروف ہے، حدیث کو کہتے ہیں. المنشورہ، اب کتاب کا نام پڑھتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ المنشورہ یہ کس کی صفت ہے؟ جی مشائخ، المنشورہ کس کی صفت ہے مشائخ؟ السنہ کی؟ نہیں. جی مشائخ اور کچھ بتائیں گے؟ المنشورہ کس کی صفت ہے؟ اعلام کی صفت ہے. اعلام السنت المنشورہ. اعلام جیسا کہ میں نے بتایا جھنڈے، تو سنت کے جھنڈے یا سنت کے پرچم. المنشورہ لہراتے ہوئے جو پھیلے ہوئے جس کو کہتے ہیں منشورہ نشر سے.
اب اس کتاب کا پورا نام ہے اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ. حدیث میں جو بات کہی گئی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، یہ جو فرقے کے اوصاف بتلائے گئے، اس گروہ کے جو اوصاف بتلائے گئے کہ وہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد رہے گی اور یہ لوگ حق پر رہیں گے، اور قیامت تک امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے اور لوگوں سے بھی یہ حدیث مروی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے. تو یہ جو طائفہ ہے، یہ جو فرقہ ہے، اس کے عقیدے سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر اعلام السنہ سے مقصود پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حدیث کے موضوع سے متعلق باتیں ہیں یا حدیث کے مباحث ہیں. یہاں انہوں نے اس کتاب کے نام کے دوسرے جز سے، دوسرے حصے سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ عقیدے سے متعلق ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا عقیدہ جو طائفہ منصورہ کہلاتے ہیں، جو ناجیہ ہیں، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے. تو اس کے عقیدے سے متعلق اس کے اندر باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو دیکھیے، اعلام جیسے میں نے بتلایا جھنڈے یا پرچم. اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، مترجم کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرنے والوں نے اسے ایسے ہی کیا ہے، سنت کے اونچے لہراتے پرچم. یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور اس کتاب کا بعض لوگوں نے دوسرے انداز سے بھی اس کو ذکر کیا ہے. نام 200 سوال و جواب فی العقیدہ. اتنی مختصر بات کہہ کر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کے نام کی الگ سے وضاحت کی ہے کہ اس کتاب کے اندر عقیدے سے متعلق 200 سوالات اور جوابات ہیں. چلیے، تو یہ ہو گئی بات کتاب کے نام سے متعلق. واضح ہے مشائخ؟ کتاب کے نام سے متعلق بات واضح ہے نا؟ جی. اس کے بعد دیکھیے مؤلف کون ہیں اس کتاب کے. ان کا نام جو ہے، مکمل نام حافظ، نام ہی ان کا حافظ ہے. یہ ہمارے یہاں جس طرح حافظ قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ حافظ نہیں ہے، یہ ان کا نام ہی حافظ ہے. حافظ بن احمد بن علی، حافظ بن احمد بن علی الحکمی. یہ قبیلہ مزحج کے فخیزے سے یہ نام گویا کہ ماخوذ ہے. نسبۃ الی الحکم ابن سعد. ان کا جو قبیلہ تھا وہ فخیزہ ہے قبیلہ مزحج کا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حکم ابن سعد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو الحکمی کہا جاتا ہے. یہ ان کی نسبت ہے. ان کی تاریخ پیدائش یا سن پیدائش 1342 ہجری ہے. سمجھیے کہ قریب اب 1443 میں ہم لوگ ہیں، تو 1342 کا مطلب 100 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات 1377 ہجری میں ہوئی. تو مطلب یہ کہ ان کی عمر 1342 سے 1377 کہیں گے تو ان کی عمر ہو جاتی ہے 35 سال. 35 سال ہی انہوں نے زندگی پائی اپنی. اتنی ہی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کام کیے. چلیے، ان کا قریہ اور ان کا گاؤں یہ سامتہ ایک مشہور شہر ہے، یہ جازان سے مشرق میں پڑتا ہے. تو یہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. الجازع کہا گیا، یا بعض اس میں جو ہے قریۃ السلام بھی کہا گیا. قریہ جو ایک دم بالکل قریہ ہے، وہاں سے اگر آپ ان کا نام دیکھیں گے قریہ کا، قریۃ السلام، جو مضایا مدینۃ المضایا سے متعلق ہے یا اس کے تابع یہ ہوتا ہے. اور یہ پڑتا ہے کہاں پر؟ جازان کے مشرقی حصے میں پڑتا ہے. جازان تو بہت مشہور شہر ہے سعودیہ میں، وہاں سے ان کا تعلق ہے.
1342 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ اصل میں مدرسہ جس طرح ہم لوگ سرکاری مدرسہ یا ایک تقلیدی مدرسہ جو ہوتا ہے یا اسکول ہوتا ہے حکومت کا، اس کے اندر انہوں نے زیادہ تعلیم کی طرف جا کر وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے گھر میں رہ کر ان کے والد نے ان کو تعلیم دلانے کی کوشش کی۔ ان کو جو شیخ آ کر پڑھایا کرتے تھے ان کا نام ہے عبداللہ القرعاوی، عبداللہ القرعاوی۔ ان کو اور ان کے بھائی محمد بن احمد تھے، ان دونوں کو ان کے قریے ہی میں آ کے وہ شیخ عبداللہ القرعاوی پڑھایا کرتے تھے۔ اور شیخ حافظ الحکمی جو ہیں یہ بڑے ذہین و فطین تھے، اور جب ان کے والد کی وفات ہوئی 1360 ہجری میں تو ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ ان 18 سال ہی کی عمر میں برابر اب انہوں نے شیخ قرعاوی کو ہی لازم پکڑ لیا اور انہی کے ساتھ رہے، انہی سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب شیخ قرعاوی نے دیکھا کہ بھئی یہ کافی ذہین انسان ہیں تو ان سے آپ نے یہ طلب کیا کہ یہ کچھ کتاب لکھیں عقیدے میں یا توحید میں۔ تو انہوں نے ایک کتاب نظم میں لکھی، ارجوزۃ السلم الوصول الی علم الاصول، یہ کتاب انہوں نے نظم میں لکھی تھی۔ اب ایسے ہی انہوں نے یہ کتاب سوال اور جواب کی شکل میں آپ نے یہ عقیدے میں لکھ دی اور اس کا نام رکھ دیا اعلام السنت المنشورہ۔ اب ان کی مطبوع اور غیر مطبوع پوری 15 کتابیں ہیں، اور اس میں یہ کتاب کافی شہرت پائی ہے۔ اور جس وقت انہوں نے یہ کتاب تالیف کی اس وقت آپ کی عمر 23 سال کی تھی، 23 ایئرس میں آپ نے یہ کتاب لکھی جو 200 سوالات کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں آپ کے ان کتابوں اور تالیفات کے ذکر کے بعد اور آپ کے ان تحریری کوششوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی تھی کہ آپ ایک مدرسہ معہد علمی صامتہ میں چلایا کرتے تھے، تو اس کو بھی آپ گویا کہ اس کے مدیر تھے، اس کی ادارت بھی سنبھالتے ہوئے آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور ان تحریری کوششوں میں اپنا وقت دیا، اور تقریباً 15 کے قریب اپنی کتابیں لکھی۔ تو یہ ہو گئی کتاب سے متعلق اور کتاب کے مؤلف سے متعلق باتیں۔ اب مزید ایک 5-7 منٹ میں اس کتاب کے مقدمے میں جو باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ان سے متعلق کچھ باتیں وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، حمد و صلات کے بعد جہاں سے انہوں نے اپنی اس کتاب سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں وہ ہے فَهَذَا مُخْتَصَرٌ جَلِيلٌ نَافِعٌ عَظِيمُ الْفَائِدَةِ جَمُّ الْمَنَافِعِ۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کتاب کے فوائد سے متعلق۔ تو یہ جو مختصر کتاب ہے اس کے تعلق سے انہوں نے حمد و صلات کے بعد یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ ایک مختصر ہے کہ آپ اس کو رسالہ مان لیں، کتاب مان لیں، کافی فائدہ مند ہے۔ جم المنافع کہتے ہیں بہت زیادہ فائدہ، کثیر المنافع آپ کہہ سکتے ہیں جم۔ یشتمل علی قواعد الدین، آپ نے لکھا اس کو دین کے اصول، دین کے قواعد سے متعلق اسی پر یہ مشتمل ہے، اور توحید کے اصول پر مشتمل ہے۔ اور توحید کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے ضمناً کہتے ہیں الذی دعت الیہ الرسل وانزلت به الکتب ولا نجات لمن بغیرہ یدین۔ توحید یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اصول کو بیان کرنا گویا کہ ضروری تھا، اہم تھا، اس لیے آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کو لکھا۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ رہنما بنے گی، یدل ویرشد الی سلوک المحجۃ البیضاء ومنہج الحق المستبین۔ یہ کتاب آپ کے لیے رہنما ثابت ہوگی حق کو سمجھنے میں۔ کیا کیے ہیں اس کتاب میں؟ وہ شرحت فیہ امور الایمان وخصالہ، ایمان کی جو بھی امور ہیں، اس کے علامات ہیں، ان کے جو بھی خصال ہیں،
वमा युजीलु जमीअहु औ युनाफी कमालहु, ईमान को कौन सी चीजें हैं जो खत्म कर देती हैं, जैसे जादू हुआ, शिरक हुआ, नजर लिगैरिल्लाह, ज़बह लिगैरिल्लाह, ये सारी चीजें ईमान को खत्म ही कर देंगी। ये सारी चीजों का जिक्र भी इसमें है। औ युनाफी कमालहु, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह इंसान के ईमान को तो नहीं खत्म करती, लेकिन ये है कि वो एक ईमान कामिल के मुनाफी है, ईमान कामिल के बराबर जो ईमान आपको मतलूब है आपसे, उस ईमान के गोया के वो चीजें मुखालिफ हैं। तो ऐसी चीजों का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। वज़करतु फ़ीही कुल्ल मसअलतिन मस्हूबतन बिदलीलिहा, हर मसले को मुदल्लल अंदाज में इन्होंने पेश किया। लियत्तज़िह अमरुहा व ततजल्ला हक़ीक़तुहा व युबय्यिन सबीलहा, सारी चीजें वाज़ेह हो जाएं, इसलिए मुदल्लल अंदाज में इन्होंने जिक्र किया। अब इस किताब की एक अहम खुसूसियत है जो वो बयान कर रहे हैं, तो देखिए वो क्या है खुसूसियत। इक़्तसरतु फ़ीही अला मज़हबि सुन्नति वल इत्तिबाअ व अहमलतु अक़वाल अहलिल अहवाइ वल इब्तिदाअ, यहाँ मज़हब अहले सुन्ना वल जमाआ इसको ही इन्होंने जिक्र किया। अब हर चीज में अशायरा की क्या राय है, मुअतज़िला की क्या राय है, मातुरिदिया की क्या राय है, ये सारे फिरकों का अगर आप जायजा लेते जाते तो फिर ये किताब भी तवील होती और ये जो इब्तिदाई तालिब इल्म है उसके लिए मुनासिब नहीं रहती। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि मैंने मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत का इसमें जिक्र किया है। व अहमलतु अक़वाल अहलिल अहवा वल इब्तिदा, सारे जो दीगर अहलुल अहवा यानी जो अपने ख्वाहिशात की तबाह करने वाले लोग हैं, इन सब के अक़वाल को मैंने छोड़ दिया। वल इब्तिदा, जो बिदाती लोग हैं उनकी भी अक़वाल की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैंने उनको भी छोड़ दिया। इद हिया ला तुज़करु इल्ला लिर्रद्द अलैहा, अगर कभी जिक्र करना पड़ता है तो बात को समझाने के लिए या उस पर रद्द करने के लिए जिक्र करना पड़ता है, वरना ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत की राय को जिक्र करने पर इक्तिफा करते हैं। वो इरसाल इस्तिहाम सुन्नत अलैहा, मतलब सुन्नत के तीर गोया के उस पर चलाना मकसूद होता है। जब कोई बिदाती अक़वाल पर रद्द करना मकसूद होता है तो वो एक अलग गोया के पहलू है या एक अलग इल्मी है। वक़द तसद्दा लिकश्फ़ि अवारिहा अल-अइम्मतुल अजिल्ला, उसकी जो भी पोशीदा बातें हैं उन सबको खोल खोल कर बयान करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े अइम्मा ने गोया के वक्त निकाला है, उसके लिए सामने आए हैं। तसद्दा मतलब सामने आना और उससे टकराना। वसन्नफ़ु फ़ी रद्दिहा व अबआदिहा अल-मुसन्नफ़ात अल-मुस्तक़िल्ला मअ अन्न ज़िद्द युअरफ़ु बिज़िद्दिही व युख़रजु बितारीफ़ ज़ाबितिही व हद्दिही। अब इसके रद्द में यानी जो गलत अक़ाइद हैं तक़दीर से मुताल्लिक़ हो और भी कुछ आखिरत से के अक़ाइद से मुताल्लिक़ हो, ऐसी सारी चीज़ों पर रद्द करने के लिए अइम्मा ने मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं। अब अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर रुजू करे। यहाँ ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत की राय जिक्र करके आगे बढ़ जाएंगे। फ़इज़ा तलअत अश-शम्सु लम यफ़्तक़िर अन-नहारु इला इस्तिदलालि व इज़ा इस्तबाना अल-हक़्क़ु वत्तज़ह फ़मा बअदहु इल्ला अद-दलाल। ये सारी चीज़ें जब वाज़ेह हो जाती हैं तो गोया कि जब सूरज आया हो तो फिर उसके लिए क्या दलील की ज़रूरत है। तो जिस तरह कुरान और सुन्नत के दलाइल से जब बात वाज़ेह हो जाएगी तो फिर मज़ीद बहुत कुछ अक़वाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बोलने का मकसद है। अब यहाँ कह रहे हैं मैंने इस किताब का नाम आलाम सुन्नत अल-मंशूरा रखा है और तालिब इल्म को बहुत अच्छी तरह याद रखने के लिए, उसके ज़हन नशीन होने के लिए मैंने इसको सवाल जवाब के अंदाज में इसको मैंने मुरत्तब किया। ये बात ये कहकर अपनी बात ख़त्म करते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये इस काम को कबूल करे और अपनी खुशनुदी के लिए गोया कि ये काम हो जाए, इसकी दुआ करते हुए अपने मुक़द्दमे को ख़त्म करते हैं। इसके बाद किताब का असल नस और असल किताब शुरू होती है। मा अव्वलु मा यजिबु अलल इबाद, सबसे पहली कौन सी चीज़ है जो बंदों पर ज़रूरी है। यहाँ ये सवाल नंबर 1 है, गोया के 200 सवाल हैं तो ये सवाल नंबर 1 है। इंशाअल्लाह हम लोग ये सवालात कल से पढ़ते हैं क्योंकि इस मीटिंग का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इसके बाद बराह रास्त कल इंशाअल्लाह सवाल नंबर 1 से हम लोग पढ़ते हैं। नक्तफ़ी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। तो दूसरे मादे के लिए इंशाअल्लाह इसी
لنک پر آپ لوگ دوبارہ شرکت کریں. اب یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ دوبارہ اسی لنک کے ذریعے سے دوسرا مادہ فقہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں ساری واضح ہیں مشائخ؟ کتاب سے متعلق, مؤلف کتاب سے متعلق, مقدمۃ الکتاب سے متعلق. جی مشائخ. واضح واضح. ٹھیک ہے, تو میں یہ میٹنگ ختم کر رہا ہوں. دیکھیے دوبارہ آپ لوگ 1-2 منٹ میں پھر سے اس کو جوائن کیجیے اسی میٹنگ.